الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آیت نمبر 22 ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ سيقولون وہ کہیں گے، ثلاثة اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی، رابعهم كلبهم چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا، ويقولون اور وہ کہیں گے، خمسۃن ان کی تعداد 5 تھی، سادسہم کلبہم اور چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا، رجما بالغیب اور بغیر جانے بات کرنا، ویقولون اور وہ کہیں گے، سبعۃ 7 تھے، وثامنہم کلبہم اور 8واں کتا تھا۔ قل کہہ دیجئے، ربی میرا رب اعلم زیادہ جانتا ہے، بعدتہم ان کی گنتی کے بارے میں، ما یعلمہم الا قلیل نہیں ہم جانتے مگر تھوڑے، فلا تماری فیہم پس تم نہ جگرو ان کے بارے میں، إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ان کے ظاہر اور نہ پوچھو ان کے بارے میں ان سے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے خبردار کیا تاکہ وہ جان لے کہ قیامت کا وعدہ جو ہے وہ حق اور سچ ہے، اس اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ جگڑتے ہیں آپس میں کسی معاملہ کے بارے میں، پس ان سے کہہ دو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمارت بنانی ہے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ان پر ایک عمارت، ربهم اعلم بهم اور تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا اور ان میں سے جو غالب آ گیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو زیادہ تھے کہ مسجد بنانی چاہیے، پھر انہوں نے مسجد تعمیر کر لی۔ اس آیت کریمہ میں اصحاب الکہف کی تعداد کے بارے میں جو قرآن پاک میں خود اللہ رب العالمین نے تعداد کے اختلاف کو ذکر کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سیقولون اب وہ کہیں گے، ثلاثۃ 3 ہے، رابعہم کلبہم اور چوتھا کتا ہے۔
پھر فرمایا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، 5 سے چھٹا کتا تھا بغیر غیب کے بات کرنا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور پھر فرمایا کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ یہاں پر 3 تعداد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے میں 3 اصحاب الکہف تھے، چوتھا کتا تھا، اور دوسرا 5 تھے، چھٹا کتا تھا، اور تیسرا 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ اب اگر اس آیت کے ترجمے کو دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے پہلے جو فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، کہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، 5 تھے اور چھٹا کتا تھا۔ پھر فرمایا سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ یہاں جو 3 اقوال کو ذکر کیا گیا تو پہلے 2 اقوال کو اللہ رب العالمین نے رجمم بالغیب کہہ کے رد کر دیا۔ رجم عربی زبان میں کسی کو پتھر مارنا کہتے ہیں، جیسے جب کوئی شادی شدہ زنا کر لیتا ہے تو اسے پتھر مار مار کے رجم کرتے ہیں۔ رجم کسی چیز کو پھینکنا، لیکن عرف عام میں اور شریعت میں پتھر مار کر قتل کرنے کو، زانی کے جو حد ہے اس کو رجم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر رجمن جو ہے وہ بات پھینکنے کے معنی میں آتا ہے، بالغیب، غیب کے ساتھ، یعنی کسی بات کی تصدیق کے بغیر ہی جو بات کر دینا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا جو کہا ہے سَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ، یہ وہ جو سوال کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مشرکین مکہ، تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو عیسائی ہے، کیونکہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عیسائیوں کے ساتھ اس معاملہ میں مناظرہ ہوا تو ان کے عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے تھے، ملکانیہ، یعقوبیہ اور نستوریہ۔ ملکانیہ کے نزدیک اصحاب الکہف کی تعداد 3 تھی، یعقوبیہ کے نزدیک اصحاب الکہف کی تعداد جو 5 تھی، اور نستوریہ کے نزدیک اصحاب الکہف کی تعداد جو تھی وہ 7 تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے پہلے 3 اور 5 والے قول کو رجمم بالغیب کہہ کے رد کر دیا، اور جو تیسرا قول ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 7 تھے اور 8واں کتا تھا، یہی تعداد اصحاب الکہف تھی کہ 7 لوگ تھے اصحاب الکہف کے، اور 8واں ان کے ساتھ کتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل کہہ دیجئے ربی، میرا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، ان کی گنتی کو، ما یعلمہم الا قلیل، مگر نہیں جانتے تھوڑے، یعنی تھوڑوں سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس وقت اصحاب الکہف جو موجود تھے، باقی کسی کو ان کی گنتی کے بارے میں پتہ نہیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں انہوں نے اس بات کا خوف کیا کہ کہیں ان لوگوں کو پتہ نہ چل جائے جس قوم سے ہم چھپ رہے ہیں غار میں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں پتھر مار کے رجم کر دیں یا ہمیں واپس اپنے دین پر لوٹنا پڑ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں الا قلیل سے مراد تھوڑے لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ جانتے تھے یا جن پر اللہ رب العالمین نے جن انبیاء پر وحی کر کے بتایا، انہی کو اس بات کا علم تھا۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اس معاملے میں مت جھگڑو کہ ان کی تعداد کتنی تھی، میں نے واضح کر دی ہے۔ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، جو ظاہر تھا وہ آپ کو بتلا دیا گیا، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں آپ کسی سے سوال نہ کیجیے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے 3 اقوال کو ذکر کرنے کے بعد جو صحیح بات ہے کہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کر دیا اور منع فرما دیا کہ اس معاملے میں جو ان کا ظاہر ہے اس میں لڑائی جھگڑا مت کیجیے اور نہ ہی کسی سے ان کے بارے میں سوال کیجیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔